آج ہم بات کریں گے نوڈل کے بارے میں، جس کو کھانے سے 2 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ جی ہاں، وہی نوڈل جو ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور ہم خود بھی کھاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے لاہور کا۔ لاہور کے ایک علاقہ ہے ناروا، وہاں پہ 2 بچیاں رہتی تھیں، ایک کی عمر تھی 9 سال، دوسری کی عمر تھی 11 سال۔ جو 9 سال کی تھی اس کا نام تھا رافع، جو 11 سال کی تھی بچی اس کا نام تھا مریم۔ ان دونوں نے اپنے والد سے فرمائش کی، آج ہم نوڈل کھائیں گے۔ والد نے ان کی فرمائش کے آگے اپنا سر نم کیا اور ساتھ ہی جو کریانہ کی دکان تھی وہاں پر نوڈل لینے کے لیے چلا گیا۔ وہاں سے نوڈل لے کے آیا، اپنی وائف کو دیا بھی بچوں کو نوڈل پکا کے تیار کر کے کھلاؤ، اور خود کام پر رخصت ہو گیا۔ والدہ نے کام کیا، کام سے فارغ ہو کر بچوں کے لیے نوڈل تیار کیا اور بچوں کے سامنے آ کے نوڈل رکھ دیے۔ دونوں بچوں نے کھائے، نوڈل مزے کیے، اور آدھے گھنٹے گزرنے کے بعد دونوں بچوں کو الٹیاں لگ گئیں۔ والدہ نے اپنے خاوند کو فون کیا اور بلایا اور بچایا بچوں کے بارے میں بھی ان دونوں کو اس وقت الٹیاں لگ چکی ہے یا فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے، آپ جلدی گھر آئیں۔ والد جب گھر پہنچتا ہے تو آ کر کیا دیکھتا ہے؟ ایک بچی اس کی جو 9 سال کی رافعہ ہے وہ بے ہوش پڑی ہے، جو مریم ہے وہ خون کی الٹیاں کر رہی ہیں۔ فوراً ایمبولینس کو بلایا جاتا ہے اور دونوں بچوں کو سوار کر کے ہسپتال کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر دونوں بچوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے جو آپ کی 9 سال کی رافع ہے وہ راستے میں ہی دم توڑ چکی ہے، اور جو 11 سال کی جو مریم ہے اس کا علاج ہم کر رہے ہیں۔ دونوں والد غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ڈاکٹر آتا ہے اور بتاتا ہے جو آپ کی مریم بیٹی ہے وہ بھی اس وقت وفات پا چکی ہے۔ جو ہی ڈاکٹر یہ خبر آ کے سناتا ہے، والد اور والدہ دونوں غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں بھی ہمیں انصاف دیا جائے۔ پہلے جو حکومتی مشینری ہے وہ سست روی کا شکار ہے اور ان کی مدد کرنے سے کیسر ہوتی ہے، لیکن جو ہی یہ معاملہ سوشل میڈیا پر اچھالا جاتا ہے، لوگ اس پر ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو حکومتی مشینری بھی حرکت میں آتی ہے، فوڈ کے ڈپارٹمنٹ بھی حرکت میں آتے ہیں اور ہدایت کیا جاتا ہے ڈاکٹروں کے تھرو بھی ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ واقعی ان بچوں کی جو موت ہوئی ہے وہ نوڈل کھانے سے ہوئی ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ سیکیورٹی ادارے بھی حرکت میں آتے ہیں اور ساتھ والی کریانے دکان پر جاتے ہیں، وہاں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی حرکت میں آتا ہے اور دکان پر جا کر جو مال وہاں رکھا ہے نوڈل کا وہ بھی ضبط کرتا ہے اور چیک کیا جائے گا آیا یہ مال غیر معیاری ہے یا ایکسپائری ہے۔ ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ تو نہیں آئی جس میں یہ واضح ہو سکے جو دو بچے مرے ہیں یا وفات پا گئے ہیں، ان کی جو موت ہوئی ہے وہ نوڈل کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے یا آیا کوئی اور وجہ تھی۔ کوئی اور حرکت میں آئے نہ آئے، نوڈل بنانے والی جو کمپنی ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے۔ وہ یہ کلیم کر رہی ہے بھائی یہ بچوں کی جو موت ہوئی ہے وہ نوڈل کھانے سے کی وجہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے ان بچوں کی جو موت ہوئی ہے وہ نوڈل کھانے سے وجہ سے ہوئی ہے تو ان کو بہت بڑا لاس ہو جائے گا، ان کی کمپنی کو بہت بڑا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بڑی کمپنی ہے، اس لیے وہ اس معاملے کو کوئی اور رخ دینا چاہتی ہے تاکہ ان کے جو نوڈل ہیں غیر معیاری یا ایکسپائری نوڈل ہے ان پر حرف نہ آئے، ان پر بات نہ آئے۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک اور ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر۔ ہم ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے جو ہم بچوں کو چیزیں بازار سے لے کے دے رہے ہیں اس کو پورے تسلی کرے بھی یہ معیاری ہے، ایکسپائری تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے جو والدین ہیں جو بچوں کے لیے یا ہم خود ہیں بچوں کو جو چیزیں بازار سے لے کے دیتے ہیں نہ ہم چیک کرتے ہیں بھی یہ معیاری ہے یا نہیں ہے یا ایکسپائری ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا والدین کا بھی فرض ہے جو چیزیں ہم بچوں کو لے کے دیں اس کو چیک کیا کرے بھی یہ معیاری ہے یا ایکسپائری تو نہیں ہے، اس کے بعد بچوں تک رسائی دیا جائے اس کو۔